بنگالیوں کا قتل عام بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو جو بنگالی اردو اسپیکنگ والوں پر یا بہاریوں پر ظلم کر رہے تھے ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ خونوں کی ندی بہائی گئی ہے، یہ ہمارے اپنے اردو بولنے والے لوگ تھے۔ اردو اسپیکنگ خود جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے بنگالیوں کو مار رہے تھے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ لوگ جاتے ہوئے بھی جہاں جہاں آبادیاں تھیں اردو اسپیکنگ کی، وہ ان کی کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کو مارا جائے، اور وہ یہاں سے مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس میں بہت زیادہ قتل عام ہوا، اور اس سے زیادہ بڑا قتل عام سقوط ڈھاکہ کے بعد ہوا۔ وہاں سے ان لوگوں نے حملہ شروع کیا اور بے تحاشا ہم لوگوں نے لاش پر سے کراس کرتے ہوئے پھانگتے ہوئے اپنے گھر کو سجایا، گھر کو جس میں چپل بھی نہیں پہنی۔ اب تک تو ہم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بنگالیوں کو پہ تشدد ہوا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ بنگالی مارے گئے یا بہاری مارے گئے، انسانیت کا قتل عام ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ تاریخ کے 3 ایسے طالب علم، تاریخ کی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنگلہ دیش کیسے بنا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے کس طرح الگ ہوا، ڈھاکہ کا فال کیسے ہوا، اس وقت کے جو مناظر تھے وہ کیا تھے۔ آج ہم ان عینی شاہدین سے وہ جو وہاں کے جو واقعات تھے وہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ تاریخ جو ہم پڑھتے رہے، ہمیں پڑھائی جاتی رہی، اس کا ایک وہ پہلو جو ہم سے چھپایا گیا وہ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ 3 ایسے لوگ ہیں جو ان کی جس زمانے میں جس وقت پاکستان جو 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اس وقت یہ اپنی جوانی کی دہلیز میں جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اور ان کے ذہن میں وہ یادیں جو ہیں وہ نقش ہو چکی ہیں۔ تو بہت ہی افسوسناک ہے، ان کو دلچسپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عبرتناک بھی ہیں، بہت کربناک بھی ہیں۔ وہ سارے واقعات ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ 3 عینی شاہدین ہیں، ان سے زیادہ سچ کوئی نہیں بول سکتا۔ بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد الاسلام خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد پرویز صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق اعظم صاحب۔ شفیق صاحب، پہلے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں، بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیں کہ جب آپ جوانی کی عمر ہوگی آپ کی، آپ نے جب 71 میں جب پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھے وہاں پہ؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1970 میں ہماری عمر چھوٹی تھی لیکن ہم ہوش میں تھے، اور باقاعدہ کیونکہ مومنٹ جو شروع ہوئی ہے، مارچ کی مومنٹ شروع ہوئی ہے، اس میں ہم اردو بولنے والے جو بھی تھے، اردو کوئی بھی بولتا تھا وہاں پہ اس کو بہاری کا لقب دیا جاتا تھا، اور بقول بنگالی کے ایک گالی کی الفاظ استعمال کیا جاتا تھا کہ ماوڑا، ہمیں ماوڑا کہا جاتا ہے۔ ہمارا سوشل بائیکٹ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جناب 11 مارچ کو ڈھاکہ کا جو ریڈیو پاکستان پہ، اس پہ بنگالیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ہماری فوج محدود ہو گئی تھی بیرکس کے اندر۔ ظاہری بات ہے کہ پورے شہر میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ دوسری طرف جب 25 اور 26 کی مارچ کو جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ گولیاں چلی ہیں، اور وہ ساری ہوائی فائر تھی۔ ہمارے اپنے تاثرات یہ تھے کہ قائد اعظم یونیورسٹی، ڈھاکہ یونیورسٹی، یہ تو چور ہو گیا گا۔ لیکن 4 دن کے بعد جب کرفیو اٹھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بنگالی تھے وہ اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا۔ ایون یہ کہ کیونکہ ہم ان دنوں سیکنڈ کیپٹل کے اندر رہ رہے تھے، جو فرسٹ کیپٹل اسلام آباد تھا اور سیکنڈ کیپٹل کو ایوب نگر کہتے تھے، جو اب ان کا مرکز ہے اور کیپٹل بنا ہوا ہے، اور اسمبلی بھی وہاں پہ جو پاکستان کی حکومت نے بنایا ہے، ہم وہیں رہتے تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے بہت ہی کرف کی زندگی گزاری ہے وہاں پہ۔ قتل عام ایک گولی سے میں نے تو نہیں دیکھا، نہ کسی بنگالی کو مرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی۔ جب یہ بنگالی شہر سے نکلے گاؤں دیہات سے نکلتے ہوئے، یہ میمن سنگھ ہوا، ٹنگیل ہوا، بیرول بارڈر ہوا، رنگ پور ہوا، سید پور ہوا، سانتہار ہوا، پکسی پل ہوا، خونوں کی ندی بہائی گئی ہے، یہ ہمارے اپنے اردو بولنے والے لوگ تھے، اور ان کو جو بھی خون کی ندیاں کون بہا رہا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ کیونکہ وہاں تک فوج پہنچی نہیں ہے، ان کو مارنے والے مفتی باہینی پلس ٹرین انڈین لوگ تھے وہاں موجود، جو انہوں نے قتل عام کیا ہے، جو تاریخ میں گواہ ہے، اور اب لوگ اس کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم حقیقت کو حقیقت کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے کہ کیا ہوا ہے۔
आगे चलते हैं और इसी तरीके से इसी मूवमेंट में 9 अप्रैल तक मेरे घर के मतलब 18 लोग मारे गए हैं बिरौल बॉर्डर के ऊपर। मेरी बहन, मेरी मामूजात, भाई, मामू, और उस कंपाउंड के अंदर तकरीबन 150 आदमी की इज्तिमाई कब्र अभी भी मौजूद है ब्रॉड बॉर्डर के ऊपर, जो कत्लेआम मुक्ति बाहिनी ने किया था। और हमारी माँ और हमारे अब्बा उनको इस तरह से पहचान सकी कि बहन के दुपट्टे से अंदाज़ा लगाया कि बेटी की ये दुपट्टा बाहर था। तो ये एक अलमिया है जो हम बयान करते हैं एक किस्से के तौर पे, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत की हमने एक कीमत अदा की है और वो कीमत है पाकिस्तान की। हाफिज इस्लाम साहब, जैसे इन्होंने बताया, अब तक तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बंगालियों को पे तशद्दुद हुआ, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी गई। ये तो एक नया रुख बता रहे हैं। आपने अपनी आंखों से वहाँ क्या मनाजिर देखे और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब ये? देखें, जिस वक्त ये ढाका फॉल हुआ और 71 का जो साहनिया है, ये तो एक मेरी उम्र उस वक्त जो है 13 साल की एज थी मेरी, और मेरी बिल्ट ऐसी थी कि मैं 13 साल एज तो ज़रूर थी, मगर ये कि देखने में इस तरह से लगता था कि 15-16 ईयर्स तो, और एक्टिव था बहुत चीज़ों में और चीज़ों को नज़र भी रखता था। हम इस उसमें पढ़ना नहीं चाहते कि वो ज़्यादा मारे गए या हम कम मारे गए, बंगाली मारे गए या बिहारी मारे गए। इंसानियत का कत्लेआम हुआ, पहली बात तो ये, जिस पे हम सबको अफसोस है। मगर उसके साथ साथ ये भी है कि उर्दू स्पीकिंग जो लोग, जिनको उर्फ में आम में बिहारी कहा जाता है, उनके कत्लेआम का जो है कोई ज़िक्र नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये ऐसा साहनिया था जिसमें उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा मारे गए। लेकिन जो किताबों में लिखा गया है वो तो लिखा गया कि उर्दू स्पीकिंग खुद जो है वो फ़ौज के साथ मिलके बंगालियों को मार रहे थे। इसमें इस बात में कितनी हकीकत है या खाली फसाना है ये? नहीं, देखें, मतलब ये कुछ हकीकत कुछ फसाना आप कह सकते हैं। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें हम ज़रूर फ़ौज के साथ थे, और फ़ौज के साथ हम थे उस लेवल तक कि हम फ़ौज को जो है असिस्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि कहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, आपको उनको किस तरह से सिक्योर करना चाहिए। और हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि ये कंट्री अलग हो रहा है या इसको मार रहे हैं तो ये मुल्क दो लख्त हो जाएगा, कुछ नहीं था। हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे, और उसमें हम ज़रूर वन साइडेड थे, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि जब सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान हो गया और ये आफत जो है टूटी हम लोगों के ऊपर, तो इसमें जो है हमें निगलेक्ट किया गया, हमको कोई सपोर्ट नहीं दी गई, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले ये तो हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। वहाँ की जो थोड़ी मनाजिर, जब जिस वक्त पाकिस्तान जिस अलग हो रहा था, उस वक्त आप अपनी आंखों से वहाँ क्या मनाजिर देख रहे थे? हम उस वक्त जब पाकिस्तान अलग हो रहा था तो हमने किलिंग तो देखी, और बंगाली जो है वो छोड़ के इंडिया की तरफ जा रहा था, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी, चीज़ें हो रही थी ऐसी, क्योंकि आर्मी एक्शन हुआ था और पाकिस्तान आर्मी एक्टिव थी, तो उनको जो है आर्मी चेस कर रही थी, वो लोग जा रहे थे। मगर जैसा कि हमारे शफीक भाई ने बताया कि वो लोग जाते हुए भी जहाँ जहाँ आबादियाँ थी उर्दू स्पीकिंग की, जहाँ जहाँ लोग थे, वो उनकी कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से इनको मारा जाए, और वो यहाँ से मारते हुए जा रहे थे। उसमें बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, और इससे ज़्यादा बड़ा कत्लेआम सुकूत ढाका के बाद हुआ, जो लोगों की नज़र में नहीं आता है। और लोग मतलब जब सुकूत ढाका हो गया तो लोग समझते हैं कि जी इशू जो है वो सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं था। फिर जो है वो रिवेंज की पोजीशन आ गई, फिर तो हम किसी पोजीशन में ही नहीं थे, तो हम सिर्फ मार खाने के लिए वहाँ रह गए। और जब लोग कलकत्ता से और दूसरी जगहों से जो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे, जो मुक्ति बाहिनी थे, वो ओपन होके आ गए और उनके पास हर किस्म का एमुनेशन था, सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने किलिंग शुरू की और हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा गया है, हज़ारों की तादाद में। मैं 16 दिसंबर के टाइम पे जो
یہ شفیق بھائی نے بتایا کہ ایوب گیٹ کے اوپر تھا، اتفاق سے وہاں روڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا اچھا ہم لوگ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ڈھاکہ فال ہو گیا ہے، تو میں روڈ کے اوپر تھا وہاں کھڑا ہوا، دیکھا تو ٹرک آنا شروع ہوئے اور کس اس کے کے ٹرک آنا شروع؟ ڈھاکہ کے اندر کس کے ٹرک؟ ان مکتی باہنی کے انڈین آرمی مکتی باہنی کو ٹرکس پہ لوڈ، انڈین آرمی اور مکتی باہنی یہ لوگ دونوں مل کے ان کے ٹرکس آنا شروع ہوئے، اور جو ان کی فوجیوں کی جو ان کے فوجی مارے گئے تھے انہوں نے جو ہے وہ ٹرک میں راستے سے آتے ہوئے وہ لاشیں اٹھاتے، کیونکہ فائٹ جو ہے رہی تھی 14 دسمبر 15 دسمبر، تو بہت ہیویلی فائٹ تھی۔ اور کس کے درمیان ہو رہی تھی؟ کس کے درمیان ہو رہی تھی فائٹ؟ پاکستان آرمی اور مکتی باہنی کے درمیان، اور مکتی باہنی کے روپ میں انڈین فوجی لڑ رہے مکتی باہنی کے روم ساتھ جو ہے وہ انڈین فورسز کے لوگ تھے، کیونکہ وہ تو اندر سب تھے موجود، مکتی باہنی کے روپ میں وہ لوگ موجود تھے اندر، شہروں کے اندر پھر موجود۔ یہ بات صحیح ہے، پھر 16 دسمبر کو جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تو انہوں نے 90,000 فوجیوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا اپنا۔ 90,000 فوجی تو دیکھیں میں تو وہاں تھا، یعنی شاید ہوں، مجھے پتہ ہے ساری چیزیں، تو ہم تاریخ کو اس طرح سے غلط پڑھا کے جو ہے اور بچوں کو غلط سکھا کے جو ہے وہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، جو ایک حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اتنی آرمی وہاں تھی نہیں، ہمارے پاس تو جو ہے 35,000 ٹوٹل آرمی تھی جو ریکارڈڈ ہے، 35,000 آرمی تھی، اور ان 35,000 آرمی میں جو ہے وہ ہاؤس میٹ، گھر کے سرونٹ اور ڈرائیورز، اور یہ مطلب سارے فوجی ملٹری فوج نہیں تھی، ساری لڑاکا فوجی نہیں تھے، یہ بھی لوگ شامل تھے 35,000 میں۔ اس کے بعد جو 90,000 یہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں 90,000 جو ہے لوگ وہاں یہ مشرقی پاکستان سے انڈیا لے جائے گئے قیدی بنا کر، وہ کون لوگ تھے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ باقی کون تھے وہ 45؟ باقی سویلین تھے، اس میں سول سرونٹ تھے، پی آئی اے کے لوگ تھے، اس میں ریڈیو پاکستان کے لوگ تھے، اس میں جو ہے وابڈا کے لوگ تھے، سینٹرل گورنمنٹ۔ بنگالی کوئی نہیں تھا؟ نہیں، بنگالی تو اس میں تھے، اردو اسپیکنگ لوگ تھے جو جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جب انہوں نے سمجھ لیا تو اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے کہ کیمپ میں جمع ہو گئے، اور ایسے بانڈڈ جو ہے ایریاز انہوں نے بنا دیے گئے تھے کہ جو پاکستانیز ہیں وہ یہاں پر اس ایریے میں آ جائیں، اور پھر لوگوں میں یہ ایک تاثر پیش ہوا کہ ریپیٹریشن ہو جائے گی اور ریڈ کراس جو ہے ان کو بچا کے لے جائے گی، اس طرح سے جو ہے وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور اس میں جو ہے جو لوگ گئے ہیں وہ 90,000 ٹوٹل جو ہے وہ انڈیا گئے ہیں۔ خالد پرویز صاحب، آپ سے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ البدر الشمس جیسی ایک تنظیمیں بنی جنہوں نے بنگالیوں کا قتل عام کیا اور بہاریوں کے ساتھ مل کے کیا، تو یہ بات اس میں حقیقت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جماعت اسلامی کے بینر تلے البرد اور الشمس بنی، لیکن کیا اس کی وجہ بھی آپ سمجھیں کہ کیوں بنی؟ جب انسان پر بے تحاشا ظلم شروع ہو جاتا ہے تو انسان اپنے بچنے کے لیے تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے۔ نہیں، یہ تو مان لی ٹھیک ہے بات، نا؟ انہوں نے وہاں تو بنگالیوں کا قتل عام کیا؟ انہوں نے بنگالیوں کا قتل عام بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو جو بنگالی اور مکتی باہنی اگریسو ہو کر اردو اسپیکنگ والوں پر یا بہاریوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کو وہ بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس بچانے کے دوران جو مار پیٹ ہو رہی تھی اس کو بنگالیوں نے رنگ دے دیا کہ یہ بنگالیوں کو مار رہے ہیں۔ بنگالیوں کو ہم مارنے کی پوزیشن میں کب تھے؟ ہم تو مار کھا رہے تھے، ہم تو اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں تھے، اور ہم اپنے آپ کو بچانے میں ہی جو بھی کوئی لڑائی ہوئی اس بچانے کے لیے ہوئی، ہم تو مارنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ الشمس یا البدر کوئی حملہ کر رہی ہے یا کسی بنگالیوں کو مار رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بنگالیوں نے بہاریوں پر یا وہاں اردو بولنے والوں پر کیا کیا مظالم کیے؟ مت پوچھیے۔ جب ایسٹ پاکستان رائفل پاکستان سے غداری کر کے اپنے بنگلہ دیش کی مکتی باہنیوں کے ساتھ ہو گئی تو پھر ہمیں بچانے والا سڑک پر ایک بندہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم صرف یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان آرمی تو بہت محدود تھی اور ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جیسے کہ میں خود مین نواب پور روڈ پہ رہتا تھا، میرا گھر 265/2 نواب پور روڈ پہ تھا جو کہ صدر گھاٹ پہ جاتا تھا۔ وہاں پر پیچھے شکاری پٹی تھی، شکاری پٹی ہندوؤں کا بھرپور علاقہ تھا، وہاں سے ان لوگوں نے حملہ شروع کیا، اور بے تحاشا ہم لوگوں نے لاش پر سے کراس کرتے ہوئے پھانگتے ہوئے اپنے گھر کو سجایا، گھر کو جس میں چپل بھی نہیں پہنی،
اور ہم بھاگتے ہوئے نکل گئے. آگے بنوگرام روڈ تھا جہاں پر اردو اسپیکروں کی یعنی بہاری کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی, تو ہم لوگ اپنے خالہ کے یہاں بنوگرام روڈ چلے گئے, لیکن بس بچ گئے ورنہ ہمارے میں شاید ہی آدھے بچتے. بعد میں بڑے بھائی کو بنوگرام روڈ پر ہی آئے مفتی بانی اور پکڑ کے لے گئے. اس کے بعد ہماری جو خالہ ہیں ان کے پورا گھر کاٹ دیا, تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے بھی بھاگے, پھر ہم محمد پور چلے گئے. محمد پور گئے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہاں پر ایک نورجہاں روڈ ہے, وہاں مسجد ہے بہت مشہور معروف بہت خوبصورت ہے, وہاں پر باقاعدہ قتل گاہ بنایا ہوا تھا. اور ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک لوگوں ہمارے وہاں پر جاتے ہوئے لوگ لرزتے تھے, ہم لوگ باہر نہیں نکلتے تھے, بس فاقہ کر دیتے, یا کبھی ریڈ کراس والوں کے پاس سے ہمیں گندم مل جاتی تو صرف گندم کو بھون کر ہم کھا لیا کرتے تھے, یا کبھی چاول مل جاتا تھا, ہم اس چاول کو بہت سارے پانی میں پکا کر ماڑ کی شکل کہتے تھے, اسے ایک ایک نمک ڈال کر ایک ایک پیالی پی کر پورا دن گزارتے تھے. ہم نے ان جگہوں پر سے گزرے ہیں جہاں کا تصور لوگ یہاں کے لوگ کر بھی نہیں سکتے. اس کر کو جھیلا ہے جو کہ شاید یہاں کے لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے. ہم ان تکلیفوں سے گزر کے آئے ہیں, بس اللہ نے بچا لیا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمارے میں بھی آدھے لوگ بچ کے آئے ہیں, آدھے وہیں پہ شہید ہو گئے. اچھا, یہ بات رئیق اعظم صاحب, شفیق اعظم صاحب, آپ یہ بات صحیح ہے کہ 100% بنگالی ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے؟ آپ ریپیٹ کریں کیا کہا ضرورت. جو بنگالی تھے وہ 100% ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے؟ دیکھیے بنگالیوں میں ایک مسلم لیگ کا کچھ اثر رہا ہے پاکستان بننے میں. آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کو اگر ہم بغور معائنہ کریں تو وہ چیز ہے. تو بنگالیوں کا کچھ لوگ جو تھے تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو مائنورٹی تھی وہ میجورٹی میں تبدیل نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ پاکستان کا ویو رکھتے تھے, نظریہ رکھتے تھے. اور جو بنگالی جو ڈھکیہ ہم جنہیں کہتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جس میں جیسے خالد بھائی نے کہا کہ البدر, الشمس اور جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ پاکستان کے بینر کے نیچے تھے, اور ان کے نزدیک پاکستان تھا اور پاکستانی فوج تھی. میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں سب کو غدار نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس میں وہ تھے. 70 کے الیکشن میں بہاریوں نے مجیب الرحمان کو ووٹ دیا تھا؟ میں نہیں, میں اس کو ہی مہاجروں کی طرف سے بہت ہی کم ایک آدمی لڑا تھا ڈھاکہ کے اندر کی میں بات کرتا ہوں, ظہیر محمد ظہیر صاحب تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے محمد پور میرپور اس کے. لیکن ہماری جو اردو بولنے والے یا بہاری کے طرف سے کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جو اس کا مطلب تو پھر اپنا حامد صاحب یہ ہوا نا کہ بہاریوں نے خود اپنے آپ کو اکثریت سے الگ کر لیا تھا, ایک بات. دوسری بات ہے اس آخری وقت میں مجیب الرحمان کے کردار کو آپ نے کیسے دیکھا؟ مجیب الرحمان کا جو کردار تھا جی وہ کیسے دیکھا؟ یار مجیب الرحمان کا دیکھیں, جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہاریوں نے بنگالیوں سے الگ ہو گئے یا اپنے آپ کو الگ کر لیا, ایسی بات نہیں تھی. ہمارا جو ہے نا, دیکھیں ہم پاکستان بنا, ہمارے اجداد نے اس کے لیے قربانی دی, ہجرت کی, ساری چیزیں, اور بڑی قربانیاں ہیں لوگوں کی, کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی, مگر وہ قربانی سب نے دی ہے. اور ہم پاکستان کے جھنڈے تلے بڑے ہوئے, پاکستان میں بڑے ہوئے, تو ہماری ایک ایفیلیشن ہے, ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان سے, پاکستان کے فلیگ سے. وہ ہم الیکشن تک تو مجیب الرحمان کا الگ تو نہیں ہو گیا تھا, پاکستان کے خلاف تو نہیں ہو گیا تھا نا. مطلب جب آپ نے ان کا رزلٹ تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے پھر پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگایا نا. نہیں, ہم تو پاکستان کے فلیگ سے الگ نہیں ہو سکتے نا, انہوں نے تو علیحدگی کا نعرہ لگا دیا الیکشن کا رزلٹ تسلیم نہ کرنے کے بعد. جی, الیکشن کا رزلٹ تسلیم جب نہیں کیا گیا, الیکشن کا رزلٹ تسلیم نہ کیا گیا, یہ تو نہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کروں کہ آپ نے یہ کہا کہ بہاری جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہو گئے, تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ پاکستان سے تھی, اور ہم پاکستان کے ساتھ تھے, اور پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ ہم کو کھڑا رہنا تھا, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات تھی, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا آپ کو پتہ ہے, میڈیا کا کردار اس ٹائم میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, دوسرا سوشل میڈیا یا کوئی دوسرا میڈیا نہیں تھا. جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے, جو ہم کو دکھایا جا رہا ہے, ہم اسی کو سچ سمجھ رہے ہیں. یہ تو چیزیں بعد میں نکل کے آئیں نا. جب آخر وقت میں مجیب الرحمان کا موقف کیا تھا یہ بتائیں. آپ نے مجیب الرحمان کی سیاست کو آخری وقت میں کیسا دیکھا؟ جب پاکستان الگ تقسیم ہو رہا تھا, ٹوٹ رہا تھا, بنگلہ دیش بن رہا تھا,
आखिर देखें और एक मुझे सवाल का दूसरा हिस्सा, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लेते तो क्या पाकिस्तान अलग होता? मैं समझता हूं कि अगर मुजीब के, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुजीब के अगर 6 नुकात तस्लीम कर लिए होते तो पाकिस्तान अलग नहीं होता। तो गलती तो फिर मगरबी पाकिस्तान वालों ने की ना। मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान होता, हाँ। ठीक है ना। एक गलती जो है वो ये हुई है कि हमने इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया। एक तो ये गलती हुई हम लोगों से सही। कि हमने इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया इलेक्शन को। अगर इलेक्शन तस्लीम कर लेते तो ये इतना मामला यहाँ तक बढ़ता नहीं। मुझे देखें ह्यूमन बीइंग। अच्छा, एक और आप ज़मीनी सवाल, आप समझते हैं कि आखिर वक्त तक मुजीब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान से अलग हो? बहरहाल किताबों में जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें हैं वो नहीं, आपने खुद क्या देखा? हमने जो कुछ देखा वहाँ पर, तो फर्स्ट पहली प्रायोरिटी, पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि मुजीब जो है एकदम इमीडिएटली अलग नहीं चाहते। वो ये ज़रूर चाहता था मुजीब कि हम जो है, क्योंकि हम परसेंटेज हमारी 52% है, हमें राइट्स मिलें और हम पाकिस्तान पे हुकूमत करें। ये तो वेरी वेरी क्लियर चीज़ है। अगर उनके हाथ में हुकूमत दे दी जाती तो मैं समझता हूँ कि इतना खलफशार नहीं फैल। मगर इसमें दो ओपिनियन है। लोग ये कहते हैं कि जी वो अलग करना चाहते थे और शुरू से ही इस तरह से थे। खैर वो तारीख दानों ने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, मतलब इसमें यस और नो वाली जो है पोजीशन चल रही है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन तस्लीम कर लिया जाता तो हम खलफशार से बच सकते थे। हमने ये खुद अपने सर पे ये आफत जो है, अल्लाह ने तो हमें आफत में जो डाला, जो आई हमारे ऊपर, मगर इसमें हमारा अपना, हमारे लोगों का किरदार है जो हमारे साथ ये हादसा हुआ। खालिद परवेज साहब, आप ये बताएं, मुझे आप बता रहे हैं कि आप बिहारियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट कुछ और कहती है। जो एनी शाहिदीन ने वहाँ की तारीख लिखी है वो कुछ और लिखते हैं कि बंगालियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनकी खवातीन की जो है असमत दरी की गई, उनको काटा गया। तो ये हकीकत क्या है? आपने क्या? देखिए, एक छोटी सी बात ये आप समझ लीजिए कि जब आदमी जो माइनॉरिटी में होता है ना, हमेशा जुल्म उस पर होता है। वो 7 करोड़ थे, हम बामुश्किल 10 से 12 लाख थे। हमें, और वो भी हम बिखरे हुए थे, कोई मेमन सिंह में, कोई चैटागोंग में, कोई ढाका में, कोई बेरीसाल में। नहीं, आपने क्या देखा कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी खवातीन के साथ जाती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब इल्ज़ामात की बात होती है, जब अलग हो रहा होते हैं, तो इंसान, देखिए वो खुद रॉ के अंडर थे। उनके, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रॉ के लोगों ने पाकिस्तानी वर्दी पहनकर वो हरकतें की हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बदनाम या पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि बाद में, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता था, क्योंकि मैं बंगाली के मोहल्ले में रहता था। नवाबपुर एक बंगालियों का मोहल्ला था, और बोनोग्राम रोड के, जैसे मैंने जिक्र किया था, वहाँ पर मैं बंगालियों में, हमारे देखिए, मैं जो दोस्त थे उसमें बंगाली भी ज़्यादा थे, क्योंकि हम जहाँ रहते थे तो दोस्त वहीं बनते। वो खुद रॉ के एजेंटों के साथ मिले हुए थे और खुद भी बहुत सारी ड्रामाई हरकत कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान आर्मी को बदनामी का बाइस बना, जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और एकाध दुक्का अगर कोई वाकया हुआ तो वो हो सकता है मेरी नज़र से अलग हो, उजल रहा हो। ठीक है, शफीक साहब ये बताएं कि इस वक्त वहाँ जो बिहारी रह रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं। हमारी एक तंजीम बनी हुई है, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर इंटरनेशनल, और हम लोग 2 इशू पे काम कर रहे हैं। एक कैंप के लोगों को रिकग्नाइजेशन दिलाने के लिए, और डिवाइडेड फैमिली को हम तस्लीम कराने के सिलसिले में अमेरिका, लंदन और कनाडा, यूरोप में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक रहा उनकी कंडीशन की बात, बहुत अबतर कंडीशन है। आप यकीन करें या ना करें, वो जैसे उन्होंने बताया कि मैं खुद पर्सनली जेनेवा कैंप में जा चुका हूँ, जो मीरपुर में है, और जाता रहता हूँ। सैदपुर में जाता हूँ, रंगपुर जाता हूँ। उनकी ज़िंदगी के मियार जो हैं, तो उनको वो राइट्स नहीं है। खालिद भाई ने जैसे कहा कि उनको एक आईडी मिला हुआ, वो आईडी सिर्फ इस काम के लिए है जो अवामी लीग यूज़ करते हैं वहाँ के लोकल वोटर्स के तौर पे उनको, कि ये वोट डालें। लेकिन अगर वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कैंप, तो उसको जॉब नहीं मिलती, किसी अच्छे नौकरी नहीं मिलती है, वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वो पासपोर्ट नहीं खरीद सकते, वो अब्रॉड नहीं जा सकते हैं। हम उस सिलसिले में काफ़ी नहीं, आप बंगाल बिहारियों को इतना जो रिकग्नाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं,
آپ بہاریوں سے یہ کیوں نہیں کہتے ہو بنگالی بن جائیں، تو یہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ہم کیوں کریں گے کہ بہاریوں کو بنگالی ہم بنا دیں؟ وہ پاکستانی شہری آج بھی جائیں ان کے کیمپ میں، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا، آج بھی وہ 14 اگست مناتے ہیں اور وہ اسٹینڈ کرتے ہیں پاکستانی کے لیے۔ وہ تیسری جنریشن ہے، ان کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی آپ یہاں پہ رہتے ہیں؟ یہاں پہ 20 لاکھ بنگالیوں کو آپ نے بنگالی شہری بنا دیا ہے اپنے مطلب کے لیے، آپ ان 2.5 لاکھ کو آپ بھولے ہوئے ہیں۔ ابھی کتنے محصورین بہاری وہاں کتنے بہاری ہوں گے؟ ہمارے حساب سے 3 لاکھ کے قریب ہیں وہاں پہ۔ تو حامد صاحب یہ بتائیں کہ جو بہاری وہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ پاکستان کا جھنڈا وہاں اٹھائے ہوئے ہیں، آج بھی وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ بنگلہ دیش کی ریاست کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ مطلب آج یہاں کراچی میں رہنے والا بنگالی جو ہے یا بنگلہ دیش کا جھنڈا لے کے اٹھا کے گھومنا شروع کر دے اور وہ بولے کہ مجھے بنگالی کی حیثیت سے آپ ریکگنائز کرو، تو یہ تو ریاست کے ساتھ غداری نہیں؟ ان بہاریوں کو تو بھائی بنگلہ دیش کی بات کرنی چاہیے، کیوں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے؟ نہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی، وہ پہلے پاکستانی تھی، اور ایک ملک وجود ہوتا ہے بائی لا، انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس کمیشن میں یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ کیمپ کے اندر محصور ہے۔ ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کے بڑے بڑے گھروں کو لے کے ان کو کیمپ میں داخل کیا ہے۔ جب آپ کیمپ میں کہیں پہ رکھتے ہیں، جیسے آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں کی اپنی زندگی کو انہوں نے بہتر کیا ہے اور کیمپ کی زندگی کو بہتر کیا۔ یہاں پہ ابتر زندگی، وہاں پہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ صرف ریکگنائزیشن چاہتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ہم لوگ کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ ڈیوائیڈڈ فیملی کو تو آپ دے دیں، وہ کیوں بنیں گے؟ وہ تو ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستانی تسلیم کیا جائے، کیونکہ ان کو روزگار نہیں ملتا ہے، وہ اتنی آڈ جاب کرتے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ روزگار تو ملنا بھی نہیں چاہیے نا، جب خود ہی وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ بنگلہ دیشی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تو غیر ملکی والا ہی سلوک، تو غیر ملکی کو وہاں کو روزگار کیسے مل جائے گا؟ میرے والد نے ہجرت کی تھی، ہاں، بین انڈین، وہ آ کے انہوں نے ہجرت کیا تھا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے جب ہجرت کیا تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سلسلے میں نیگوسیشن کریں اور ان کو بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں۔ جہاں تک رہا آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے بنگالی یہاں رہ رہے، وہ مائیگرینٹ ورکر ہیں، دے آر سٹیزن آف پاکستان۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں جو بنگالی ہیں وہ مائیگرینٹ ورکر ہیں، اور مائیگرینٹ ورکر کو یو کین ناٹ کمپیئر ود دا اس کا سٹیزن آف مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہاں جو اپنا حامد صاحب کے وہاں جو بنگالی رہ رہے ہیں، سوری جو بہاری رہ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو پاکستانی حکومت کر رہی ہے ان کو وہاں سے نہ لا کے، بنگلہ دیشی گورنمنٹ تو حکومت ان کے کوئی زیادتی نہیں کر رہی، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں ہمارا بنگلہ دیش سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو پاکستانی ہیں۔ نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی وہاں پر لوگ ہیں محصور ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو پاکستانی ڈکلیئر کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے بنگلہ کہ دیش کی تو نہیں ہے نا، سوری بنگلہ دیش کی تو غلطی نہیں ہو رہی نا، بنگلہ دیش کی طرف سے۔ بنگلہ دیش تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں، ان کو لے جائیں آپ۔ ہاں لے جائیں۔ بنگلہ دیش تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر لوگ ہیں یہ۔ تو آپ کا شکوہ جو بہاریوں کا بنگلہ دیش سے تو نہیں ہے نا؟ ہمارا شکوہ بنگلہ دیش سے بھی ہے اور اس سے زیادہ پاکستان سے۔ بنگلہ دیش سے یہ شکوہ ہے ہمارا کہ وہ ان کو ابھی تک غدار گردانتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی وہ تو ظاہر ہے، وہ غدار تو صحیح گردان ہے نا، جب انہی کے ملک میں رہ کے کسی اور ملک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کو بنگلہ دیش اپنا ملک کا تو نہیں، پاکستان کے لیے تو محب وطن ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے لیے کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں وہ؟ نہیں، جب آپ نے ان کو کیمپوں میں رکھ دیا ہے، اگر وہ کیمپ کے اندر جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں یا جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو یو ٹریٹ نہیں، دیم۔ یہ تو بات نہیں ہے، کوئی سینٹرل جیل میں اگر کوئی قیدی قید ہے تو وہاں دوسرے ملک کا جھنڈا اٹھا کے بولے کہ میں آپ نے جیل میں بند کر دیا اس لیے میں پاکستانی نہیں ہوں، یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی نا۔ نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستانی اگر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ دونوں گورنمنٹ کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یا بنگالیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو آپ تو چلے آ گئے، اسٹیبلش ہو گئے، پڑھ لیے، جو بیچارے نہیں آ سکے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، دل تو دکھتا ہوگا۔ جی، جو دنیا کی اکنامک کنڈیشن ہے، معاشی کنڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں، ڈھاکہ فال کے بعد اور چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں، پاکستان کے مسائل ایک مسائل سے نکلتا ہے دوسرے مسئلے میں چلا جاتا ہے، اور پریزنٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کو چوائس دینا چاہیے تھی کہ وہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ رہنا چاہیں تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ رہیں، اور پاکستان جانا چاہیں تو اس ایشو کو سالو ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے آج بہت ترقی کر لی، اگر پاکستان سے بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں وہ اتنی ترقی کر پاتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کا بنگلہ مذاق دیش، اڑاتے تھے 2 ٹکے کے لوگ، ان کا جو ٹکا تھا، آج وہ ٹکا جو ہے نا اس کے آگے جو ہے پاکستانی روپیہ جو ہے نا سجدہ ریز ہے۔ دیکھیے اس کو 2 پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں۔ پہلا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کی اکنامک گروتھ جو ہے نا، وہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری گروتھ جو ہے ان کے ریونیو ان کے اس میں آ رہا ہے، اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ انڈیا اپنے بجٹ سے بہت ساری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، آپ وہاں جائیں اور نہیں یہ تو آپ کی کچھ جفات پورے پاکستان میں چلی زکوٰۃ خیرات کے اوپر رہا ہے، چین، سعودیہ، دبئی، ان کے تو زکوٰۃ خیرات کے پیسے نکالتے ہیں تو ہماری آپ کی گھر چلتے ہیں، آپ بالکل تو اس صحیح کو تو کہہ رہے انڈیا ہیں۔ کے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے اس کو چھوڑے؟ زمینی حقائق پہ بات کریں، ان کا ٹکا پاکستان سے زیادہ طاقتور ہو گیا، وہاں جو صنعتی ترقی ہے پاکستان سے زیادہ ہے، وہاں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں آپ۔ نہیں، ڈیولپمنٹ کو آپ اکنامی سے نہ جوڑیں ان کی، اچھا، ڈیولپمنٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، کہ وہاں پہ انٹرنیشنل منی پمپ ہوا ہے، جاپان بھی وہاں پہ کر رہا ہے، رشیا بھی کر رہا ہے، وہاں جہاں پہ ان کو سہولت ملتی جو سرمایہ کار تو وہاں جائے گا نا اس کا پیسہ، اگر آج پاکستان کے حالات صحیح ہو جائے دنیا بھر کا سرمایہ کار یہاں جائے گا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ایک الگ آپ دنیا بھر میں سر کاروبار کرتے ہیں حامد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی مثال دیں کہ جو 10 سال میں پاکستان کے کتنے تاجر اپنا سرمایہ لے کے بنگلہ دیش گئے، یا بنگلہ دیش کا کوئی ایک مثال بتائیں اپنا سرمایہ لے کے پاکستان آیا ہو کاروبار کرنے، ہے مثال کوئی آپ کے پاس؟ نہیں، میری نظر میں تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی بنگلہ دیش کا تاجر یہاں پر آیا ہو۔ پاکستان کی مثال ہے، پاکستان کی، پاکستان کی مثال ہے، پاکستان تو اس کے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی کی شرح ہم سے بہت زیادہ ہے، تو وہ تو اس آپ کا مطلب ہے علیحدہ ہو کے خوشحال ہو گئے نا۔ ترقی کی شرح آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دنیا میں چلنا اس کو چھوڑیں، دنیا میں ترقی کا کیا معیار ہوتا ہے؟ بزنس ڈیولپمنٹ، وہ تو ہو رہی ہے وہاں پہ ریونیو، ہاں، تو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو۔ سر، یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا، گورنمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی، آپ کی گورنمنٹ کو کسی نے منع تو نہیں کیا نا۔ اس وقت وہاں کا جو ایک عام آدمی ہے اس کا جو معیار زندگی ہے وہ پاکستانی، ایک عام پاکستانی کے معیار زندگی سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ معیار زندگی عام آدمی کا جو ہے نا، وہاں بھی جو ہے ویلتھ کی جو وہ ہے ڈویژن ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا، آپ ہاں، نہیں آپ وہاں بھی غربت جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہے آدمی، ایسی بات نہیں ہے، وہاں اچھا، پہ بیلنس نہیں ہے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ جو فیگرز نظر آتی ہیں اور جو ایکسپورٹ نظر آ رہی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں جو ہے ہاں، وہ ہے، مگر یہ ہے کہ عام آدمی وہاں بھی سفر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہاں، وہاں بھی سفرنگ ہے عام آدمی کی۔ اور بحیثیت ملک آگے بڑھ رہا ہے پیچھے جا رہا ہے؟ بحیثیت ملک جو ہے وہ دیکھنے میں تو آگے بڑھ رہا ہے، دیکھنے نظر سے آ رہا ہے ہمیں، جو باہر سے جو اکنامک سروے ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کو جھٹلا اس تو کا نہیں مطلب سکتے۔ تو یہ ہوا کہ جو وہاں کی جو موجودہ نسل ہے وہ اپنے اجداد کی اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوگی کہ آپ پاکستان سے الگ ہو گئے، جو پوزیشن ہے، پریزنٹ پوزیشن جو ہے، ان کو کرنا تو چاہیے۔ پھر غم کس بات کا ہے سر؟ پھر غم کس بات کا ہے؟ نہیں، وہ تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ غربت ہے وہاں بھی، ہم تو دیکھتے ہیں نا اچھا، چیزوں کو، غربت وہاں بھی ہے، وہ ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، جو گورنمنٹ فیسلٹیز دے رہی ہے، جو چیزیں کر رہی ہے ٹریڈرز کو اور لوگوں کو اور اوورسیز انویسٹر کو جو دے رہی ہیں، وہ تو ان کے لیے تو ایک اٹریکشن ہے، مگر اچھا، پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کو بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے جو ایوارڈ دیے، وہ کیوں دیتی ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ پاکستانی صحافیوں کو ایوارڈ؟ پاکستانی صحافیوں کو جو ایوارڈ دیے، آپ ان کے فیور میں لکھ رہے ہیں، ان کے فیور میں بول رہے ہیں، اس کو صحیح دنیا میں جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاں بتائیں صحیح شفیق تھا، صاحب، آپ کچھ کہنا تو چاہ وہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے جس طرح سے کچھ صحافیوں کو ریکگنائز کیا ہے اور ایوارڈ بھی دیا ہے، بنگو بندھو ایوارڈ وغیرہ دیا ہے، انہوں نے کیا پاکستان کے لیے کوئی وہاں پہ دودھ اور شہر کی نہر لکھی؟ انہوں نے پاکستان کو کے خلاف بولا ہے اور فوجیوں کے خلاف بولا ہے، پاکستانی فوجیوں کے خلاف، جن میں سرفہرست حامد میر صاحب ہیں، اگر مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور اس کو بحیثیت وزیر اعظم حسینہ شیخ خود انہوں نے ایوارڈ دیا ہے ان کو، اور یہ ایک چیز سے مونوپولیٹ کرتا ہے کیونکہ میڈیا بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے چیزوں کو،
اور یہاں پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کریں. کم از کم میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو کیمپ میں جو پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے گھر تھے 400 گز کے، 200 گز کے، چھوٹے گھر تھے 80 گز کے، وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان کی بہتری زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں. بے شک. اور جو کلنگ ہوئی ہے، ہمارا ادارہ جو ہے وائس آف ہیومینٹی انٹرنیشنل، وہ اس پہ آواز ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم لوگوں نے امریکن کانگریس وغیرہ کو بھی لکھا ہے. کیا رزلٹ نکلا؟ ہم لوگوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں شدید. نہیں 70 سال آپ تقریباً اس بات کو 50 سال ہو گیا آلموسٹ. چیزیں دیکھیں، حقیقت نکلنے میں بہت دیر لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جب پاکستان الگ ہوا جی، وہ کتنے لوگ رہ گئے تھے وہاں پہ؟ اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ. کتنے آپ کے خیال میں عرصہ لگے گا کہ وہ لوگ یہاں پر آ جائیں گے؟ ہم ٹائم فریم نہیں دیتے، جیسے حامد بھائی نے کہا، اور ہم لوگ اس پہ بہت سیریسلی اور فردر ایکشن کر رہے ہیں. اور ریاست پاکستان سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ ان کو پرائرٹی لسٹ پہ آپ اس معاملے کو سالو کریں، اور بنگلہ دیش گورنمنٹ سے بات کر کے تاکہ ان کی جو نفس خوشی کی زندگی ہے اس سے وہ نکلیں، اور ڈیوائیڈڈ فیملی کو آپ کم از کم اجازت دے دیں کہ بھئی آ جائیں، اور جن کو رہنا ہے وہ رہیں وہاں پہ. ہم یہ چاہتے ہیں. اور ہم دوسری بات یہ کہ پاکستان کے یہاں کہاں پر آ جائیں؟ جی، یہاں کہاں ہیں؟ یہاں آپ نے 20 لاکھ بنگالیوں کو رکھا ہوا ہے، 40 لاکھ افغانیوں کو رکھا ہے. ان کے لیے بہت جگہ ہے، پورا پاکستان اتنا بڑا ہے. اچھا، اور کچھ آپ وہاں کے حالات کے حوالے سے کہنا چاہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کوئی واقعہ بتانا چاہیں کچھ تو آپ بالکل بتائیں. واقعات تو بہت ہیں، چیزیں بہت ہیں. دیکھیں میں تو خود 1973 میں ہجرت کر کے آیا کس طرح ہوں. آئے آپ؟ جو اپنا واقعہ تو بتائیں، کس طرح چلتے ہوئے آپ بائی روڈ آئے، کس طریقے آئے؟ ڈھاکہ سے آیا میں. خالد بھائی نے ذکر کیا نور جہاں روڈ کا، مجھے بھی وہاں رہنے کا اتفاق ہوا، اور میرے والد صاحب کو جو ہے گن پوائنٹ پہ نور جہاں روڈ سے ہی لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا کوئی ٹریس نہیں ملا. ہم نے بڑی کوشش کی، 2 سال ہم ڈھاکہ فال کے بعد بھی رہے وہاں، مگر یہ کہ ان کا کوئی ٹریس نہیں ملا. خالد بھائی نے ابھی ذکر کیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا اور بتایا کہ نزدیکی جو ہے وہ ایک مقتل گاہ بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو لے کے جاتے تھے. بنگالیوں نے مقتل گاہ بنائی ہوئی؟ بنگالیوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی، اور وہاں لے جا کے اردو اسپیکنگ کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا. تو ایک تو میں اس کا عینی شاہد ہوں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور وہ مقتل گاہ تھی وہ بھی میں نے بعد میں جا کے دیکھ. اچھا، آپ نے کسی بنگالی وغیرہ کو مارا؟ نہیں. آپ نے خالد صاحب کسی بنگالی وغیرہ؟ ہم نے اتنا چیز سمجھ، ہم کو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی سینٹیمنٹل ہو جاتے، مارتے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا. ایمانداری کی بات بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو ماریں گے، کسی کو کارنر کریں گے، تو وہ بھی ہاتھ پیر مارے گا نا. اور میرے والد کو مار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی جگہ 3-4 کو مار دیتا. صحیح. یہ ایک فطری عمل ہے اور فطری چیز ہے. خیر، مگر ہم اس تک پہنچے نہیں، کیونکہ ہم اتنے ڈپریس ہو گئے. اس کے بعد جو ہے پھر بڑی فیملی تھی کہ کس طرح سے بچا جائے، اور ہم رہتے رہے. اور پھر ہم وہاں سے محمد پور نور جہاں روڈ سے شفٹ ہو کے چلے گئے پرانا پلٹن. والد صاحب جو ہے وہ IDBP کے امپلائی. اچھا، جو مقام تھا جہاں ہتھیار ڈالے تھے وہی مقام تھا؟ جی، پرانا پلٹن جو ہے. آپ کے سامنے ہتھیار ڈالے گئے تھے؟ جی، ہمارے. جی. آپ عینی شاہد تھے اس تقریب؟ عینی شاہد تو نہیں ہوں، کیونکہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے تھے جا کے. ہم خود اتنے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اور تو گولیاں اتنی چلتی تھیں ہر ٹائم، تو آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا، سب اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں پرانا پلٹن میں ہماری بینک کے جو ہے اسٹاف کوارٹرز تھے، اس میں پھر ہم شفٹ ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ رہتے رہے. پھر ہم نے وہاں سے جو ہے مائیگریٹ کیا انڈیا بائی لینڈ، اور ڈھاکہ سے جیسور، اور جیسور سے پھر ہم واک کر کے جو ہے تقریباً 24 گھنٹے واک کر کے ہم پہنچے ہیں انڈیا کے بارڈر پہ. اور وہاں سے ایجنٹ کے تھرو ہم کو اسمگل کیا گیا انڈیا، کلکتہ پہنچایا گیا. تو وہاں پہ اس ٹائم میں اسمگلنگ ہوتی تھی اس کی بھیڑ بکریوں کی، اور گائے انڈیا سے آتی تھی بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش سے بکریاں جو ہے وہ جاتی تھیں انڈیا. تو وہ ٹرک جو ہے وہ برابر چلتے رہتے تھے. تو وہ ہیومن کی اسمگلنگ جو ایسے ہوتی تھی کہ ٹرک میں پہلے
لوگوں کو انسانوں کو لوڈ کر دیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جانور لوڈ کر دیتے تھے تاکہ چیک پوائنٹ پہ کسی جگہ اگر اس کی چیکنگ ہو تو یہ دکھے کہ یہ جانور لوڈ ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک ارینجمنٹ تھا, ہو سکتا ہے وہ لوگ جانتے بھی ہوں. بہرحال اس طرح سے اسمگلنگ ہوتی تھی. تو ہم کلکتہ چلے گئے اور کلکتہ جانے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے انڈین کلکتہ انڈیا, وہ سیف تھا. جی انڈیا چلے گئے. وہاں اور جانے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو بس آپ وہ والا بتائیں پی آر سی جو محترم ہے جی. اسلامی کے تو وہاں ریفائنڈ سے ہے. وہاں میں اپنی یہ بات ذرا کمپلیٹ کر لوں. انڈیا کا, انڈیا سے پھر ہم بہار رکسول اور دربھنگا ایک جگہ ہے وہاں سے ہم نے بارڈر کراس کیا نیپال, اور نیپال کے بارڈر سے پھر ہم کھٹمنڈو پہنچے اور کھٹمنڈو پہنچنے کے بعد جو ہے ہم نے وہاں پہ پاکستان ایمبیسی کو جو ہے سرنڈر کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ریپیٹریشن کا انتظام کیا جائے, اور انتظام اس طرح سے کہ ہم کو پاسپورٹ دیا جائے تاکہ ہم پاکستان جا سکیں. تو وہ تھوڑا ایک پروسیس ہوتا تھا اس ٹائم میں. تو ہماری یہاں سے جو ہے کلیئرنس جلدی چلی گئی تھی کیونکہ ہماری ڈیوائیڈڈ فیملی, ہم یہاں بھی کراچی بیس بھی تھے اور ڈھاکہ بیس بھی تھے. تو یہاں سے کلیئرنس فوراً چلی گئی. عزیز و اقارب اور میرے گرانڈ فادر یہاں تھے, انہوں نے جلدی سے جو ہے وہ لیٹر وغیرہ بنا کے دیا تو ہم فوراً وہاں سے آ گئے یہاں واپس. پھر میں یہاں آیا اور یہاں سے 73 میں جب آنے کے بعد تو میری بڑی فیملی تھی. ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے اور والدہ تھیں, گرانڈ مدر گرانڈ فادر, تو بس, اور ایلڈر میں تھا. تو ہم نے معاشی ضرورت کے تحت دوبارہ ہجرت کی اور میں سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب جا کے جو ہے میں نے اپنی فیملی کو اسپانسر کیا چیزیں, اور الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا اور ساری چیزیں سیٹل ہوتی چلی گئی. مگر یہ ایشو جو تھا یہ میرے دل و دماغ میں رہا, اور پھر ہم نے سعودیہ میں پی آر سی پاکستان ریپیٹریشن کونسل جو مجلس محصورین کے نام سے جانی جاتی ہے, ہم نے اس کے پلیٹ فارم سے کام شروع کیا. اور ہمارا کام, بنیادی کام یہ تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سیاستدان, پاکستانی فوج کے لوگ جو بھی وہاں سعودی عرب میں آتے ہیں ان کو اپروچ کرنا اور ان کو یاد دہانی کرانا کہ بھائی یہ ایشو ہے, وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں, آپ اس کا حل نکالیں. کہ وہاں سے لوگ کس طرح سے, ہم نے تو تقریباً 45 سال, ہم لوگ 40-45 سال یہ کام کیا. ہم نے کوئی بھی پاکستان کا سربراہ, کوئی بھی پاکستان کا فورن منسٹر ایسا نہیں رہا بڑا پولیٹیشین جس کو ہم نے اپروچ نہ کیا ہو فزیکلی. ایون لاسٹ عمران خان, سب کو اپروچ کیا, سب نے دلاسا دیا کہ جی ایشو ہے اور اس کو سولو کریں گے اور کوشش کریں گے. مگر اس ایشو کو سم ہاؤ پولیٹیسائز کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو اندازہ یہ ہوا کہ کوئی گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ نے, مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ دی. جب یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے, تو ان گورنمنٹس نے آفر دی. دبئی کی طرف سے آفر آئی کہ جی ہم ایروپلین پرووائڈ کر دیں گے. رابطہ عالم اسلامی بیچ میں آئی اور میاں چنو میں جو ہے نواز شریف کے پہلے ٹونیور میں جو ہے ان کو جگہ دی گئی, وہاں پر مکانات بھی بسائے گئے کہ ریپیٹریٹ ہو کے جو بھی نگیٹو چیز آتی تھی اس کو سولو کرنے میں ہم نے آگے بڑھ کے کوشش کی اور لوگوں نے سپورٹ کیا. رابطہ عالم اسلامی نے سپورٹ کیا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے سپورٹ کیا, سعودی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں مگر آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نہیں نکلا, ان کو ریپیٹریٹ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلوں کو آسان کرے. ہمارے بھائی ہیں. ایک فائنل ورڈ کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو پاکستان لے آیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بنگلہ دیش یہ دونوں مل کر بیٹھیں. یہ ایک ایشو ہے, انسانی مسئلہ ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. جو وہاں رہنا چاہتا ہے ان کو عزت کے ساتھ وہاں رہنے دیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جن کے گھر بار چھین لیے گئے, لے لیے گئے, وہاں پر ان کے گھر بار دیے جائیں. وہاں پر ابھی بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اچھے خاصے مکانات وہاں پر تھے, اس کا کوئی حل نکالیں, وہ دیں. ان کو جو ہے کیمپوں کی زندگی سے دور کریں جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں آنے دیا جائے. ہم کو سعودی عرب گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ بھائی ان لوگوں کے اگر پاسپورٹ آپ کے پاس ہو جاتے ہیں, ہم لاکھوں بنگالی ورکر جو ہے لے کے آتے ہیں بنگلہ دیش سے, آپ کے یہ جو لوگ کیمپوں میں ہیں ہم ان کے میل ورکرز کو جو ہے یہاں میونسپلٹی میں جاب دیتے ہیں
ان کے پاسپورٹ بنا دیے جائیں. اچھا تو یہ جو ہے یہ ان کو پاسپورٹ بنا کے نہیں دی. ایک دفعہ اسکیم سعودی عرب چلی, نے پیشکش کی ہے. ایک دفعہ اسکیم آئی کہ ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے وہ نہیں ان کے تو یہ تو پیشکش بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے لیے بھی فائدے مند ہے, ان کے پریشان ہے تو اچھا ہے, وہ کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں اب آپ بینگ اے جرنلسٹ میرے دل و دماغ سے چیزیں نکلوانا چاہ رہے ہیں اور میں جو ہے ذرا سا احتیاط کر رہا ہوں, مگر یہ کہ جی بنگلہ دیش گورنمنٹ کے بھی حق میں تھا, مگر جب آپ جو ہے کسی کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہ ہو. نہیں یہ اگر ان کو پاسپورٹ بنا کے دے دیں جی تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے, اگر وہ ان کو بوجھ سمجھتی ہے تو. ایگزیکٹلی, ہم تو کون بنا کے دے دے پاسپورٹ؟ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ. بنگلہ دیش تو ریکوگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. پاکستان بنا کے دے دے. پاکستان بنا کے دے نا, وہی سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہیں سے لے کے. وہیں سے لے کے چلے جائیں گے. اوکے, ان کی وہیں خواتین سے- کا کیا ہوگا؟ جب ان کے پاس جی خواتین و بچوں کا کیا ہوگا؟ خواتین و بچوں کا جب وہاں آدمی چلا جائے گا اس کی ارننگ ہونے, یہ ہم نے پرپوزل دیا ہے ریٹرن میں, یہ رابطہ عالم اسلامی کو پرپوزل دیا گیا, بہت سے پرپوزل دیے گئے, گورنمنٹ آف پاکستان کو پرپوزل دیا گیا ہے کہ ریٹرن میں کہ بھئی جب وہ میل وہاں پر آ جائیں گے, جاب کریں گے, ان کی ارننگ ہوگی, وہ اپنی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اور یہ پرپوزل ہم نے دیا تھا آج سے تقریباً 15 سال پہلے, 15 سے 20 سال پہلے. اس ٹائم میں ایک جو ہے 80 گز کا مکان پاکستان میں $5,000 میں جو ہے بن سکتا تھا. انشاءاللہ اللہ تو تعالیٰ یہ ان کو چیزیں- کامیاب کرے. ہماری بالکل اس وقت اسلامی نے رکھا ہو اس کا ذکر کریں, جی جی. سیٹلمنٹ کے لیے وہ والا بتائیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ضیاء الحق کے ٹائم میں جب یہ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے جو ہے فنڈز کی بات ہوئی تھی, تو یہ اس کے لیے فنڈ جمع ہوا تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صحیح فیگر تو نہیں معلوم ہے, مگر وہ فنڈ جو ہے اب اربوں روپے میں پہنچ گیا ہے. وہ فنڈ فیسیلیٹیٹ کیا گورنمنٹ کے پاس ہے, پاکستان گورنمنٹ کے پاس. پاکستان گورنمنٹ کے اس پاس. کا ہیڈ کون سا ہے ابھی؟ کوئی اس کا ہیڈ جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی. نہیں, وہ جس ہیڈ میں وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ہیڈ کون سا ہے؟ جس مد میں پیسے رکھے ہوئے ہیں جی وہ سیٹلمنٹ کے سیٹلمنٹ. تو وہ کسی اور مد میں خرچ تو نہیں ہو گئے؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں بھائی, کاغذ پہ تو ہیں, اس کی ابھی تو آپ تک کو ریسرچ کرنی چاہیے. پیسے محفوظ ہیں, کاغذ- خرچ ہوئے تو بلا ایک الگ اسٹوری بھی ہے. کاغذ پہ تو ہیں ابھی تک, اب وہ پیسے محفوظ انشاءاللہ ہیں اس کہ موضوع پہ ہم دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. نہیں؟ جی تھینک یو. ابھی آج کافی اچھی گفتگو ہوئی وہاں کے حالات کے بارے میں. بنگلہ دیش جس طرح آپ نے بتایا تقسیم کے, بنگالیوں نے جو مسلمانوں پر اور بہاریوں پر جو ظلم کیا اس کی تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا, تاریخ کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں نئے موضوع پہ آپ سے وہاں بہاریوں کے حوالے سے بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, سو کائنڈ آف یو. اللہ حافظ.